ناول پچھتاوا زندگی بھر کا قسط نمبر 13۔ فرزانہ اور عظیم کو مرتضیٰ کی بات سے جھٹکا لگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نکاح عظیم کا ہے، اس لڑکے کو کہاں سے بیچ میں لے آئے ہیں آپ؟ غصے سے زیان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، ہانیہ کا نکاح اسی سے ہوگا جس سے میں چاہوں گا، سمجھی تم؟ اگر تمہیں نکاح میں شریک ہونا ہے تو ٹھیک، ورنہ تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ مرتضیٰ غصے سے بولے، ایسے کیسے چلی جاؤں؟ دیکھتی ہوں کیسے یہ اپنے عاشق کے ساتھ نکاح کرتی ہے۔ اس کا نکاح صرف عظیم سے ہوگا، چاہے زبردستی کرنا پڑے کریں گے۔ سن لو کان کھول کے تم مرتضیٰ احمد۔ عظیم کا غصے اور طیش سے برا حال ہو گیا۔ ہانیہ ارد گرد سے بے نیاز بیٹی تھی اور اس پوزیشن میں نہیں تھی کچھ سمجھ پاتی۔ اسے ایک ہی بات کا دکھ تھا کہ اس کے باپ نے بھی اس کا یقین نہیں کیا۔ ذیان خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا، خود کو ہانیہ کا قصوروار سمجھ رہا تھا۔ اگر وہ یہاں نہ آتا تو اتنا بڑا الزام اس پر نہ لگتا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہانیہ میری ہے اور اس کی شادی بھی صرف مجھ سے ہوگی، سنا آپ نے؟ عظیم نے غصے سے کہا۔ ہانیہ میری بیٹی ہے اور میں جس سے چاہوں اس کی شادی کروں، تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے؟ مرتضیٰ سخت لہجے میں بولے، چلے مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ عظیم بل کھا کے رہ گیا اور یہی حال فرزانہ کا تھا۔ اس لڑکے کے ساتھ نہیں، عظیم کے ساتھ ہوگا نکاح، ورنہ نہیں، فرزانہ جوش سے بولی۔ مولوی کے ساتھ آئے گواہ یہاں ہونے والے تماشے پر حیران ہو رہے تھے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ہانیہ کی شادی تو صرف زیان سے ہوگی، اگر تمہیں نہیں بیٹھنا تو تم یہ گھر چھوڑ کے جا سکتی ہو، میری طرف سے آزاد ہو تم، سمجھی؟ اور طلاق تمہیں جلد مل جائے گی۔ مرتضیٰ نے غصے سے بیوی کو کہا، جو پوری کوششوں میں تھی ہانیہ اور عظیم کی شادی ہو جائے۔ مرتضیٰ کی بات پر فرزانہ حیران ہوئی، لیکن اگلی ہی پل غصے سے کمرے سے نکل گئی۔ اٹھو، اگر تم میری نہیں ہوئی تو کسی کی نہیں ہونے دوں گا۔ عظیم نے ہانیہ کا بازو دبوچ لیا اور اسے اٹھنے کو کہا۔ ہانیہ کی چیخ نکل گئی اور خوف سے وہ کانپنے لگی۔ مرتضیٰ نے بے بسی سے بیٹی کو دیکھا اور پھر زیان کو دیکھتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ زیان نے غصے سے اٹھا اور عظیم کے ہاتھ سے ہانیہ کا بازو آزاد کروانے لگا، جس کی وجہ سے عظیم اور زیان میں ہاتھا پائی ہونے لگی۔ گواہوں نے جب دونوں کو آپس میں لڑتے دیکھا تو بیچ میں آ گئے اور دونوں کو شانت کرنے لگے۔ شبنم نے ہانیہ کی غیر ہوتی حالت کی پیش نظر باپ سے کہہ کر اسے فوراً دوسرے کمرے میں لے گئی۔ ہانیہ کمرے میں جانے تک ہوش کی دنیا سے غافل ہو چکی تھی۔ عظیم قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ زیان نے زوردار مکہ عظیم کے جبڑے پر مارا، جس سے عظیم سنبھل نہ سکا اور نیچے گرا۔ نکاح تو اب ہر صورت میں ہوگا، وہ بھی تمہارے سامنے کروں گا، میں دیکھتا ہوں کیا کرو گے تم اب۔ زیان نے غصے سے عظیم کو کرسی پر پٹکا۔ رسی ملے گی؟ زیان نے مرتضیٰ سے پوچھا۔ مرتضیٰ نے علی کو بھیجا رسی لانے کے لیے۔ اس سے پہلے زیان عظیم کو باندھ پاتا، عظیم جیب سے گن نکالتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور سیدھا نشانہ زیان پر باندھ لیا۔ عظیم کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر کمرے میں موجود تمام افراد اپنی جگہ ہی رک گئے۔ تو زندہ رہا تب نہ، عظیم کا کہکا بلند ہوا۔ چل تیار ہو جا مرنے کے لیے، تو مرے گا تو ہانیہ میری ہوگی اور تو بڈھے ہانیہ کا باپ، دیکھنا تیری نظروں کے سامنے اب نکاح کروں گا تیری بیٹی سے اور تو کچھ نہیں کر پائے گا۔ ایک پل کو زیان بھی پریشان ہو گیا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ چل مولوی نکاح شروع کر تو، عظیم نے مولوی سے کہا، جو عظیم کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر گھبرا گیا تھا اور یہی حال ساتھ آئے دونوں گواہوں کا تھا۔ لڑکی کو بلائیں، مولوی ڈر کی وجہ سے اٹک اٹک کر بولا۔ لڑکی بھی آ جاتی ہے، تو نکاح شروع کر جلدی۔ زیان نے ایک نظر مرتضیٰ کی طرف دیکھا جو بے بسی کی مورت بنے نظر آئے۔ زیان اپنی جگہ ساکت تھا۔ عظیم کا دھیان مولوی کی طرف دیکھ کر زیان نے ٹانگ گما کر عظیم کے بازو پر ماری۔ عظیم سنبھل نہ سکا اور گن نیچے گری۔ اس سے پہلے عظیم گن اٹھا پاتا زیان نے اٹھا لی اور عظیم پر تان لی۔ عظیم کے پسینے چھوٹ گئے۔ زیان نے علی اور باقی دونوں لڑکوں کی مدد سے عظیم کو کرسی کے ساتھ باندھ دیا اور عظیم کے سامنے ہانیہ سے نکاح کر لیا اور وہ کچھ نہ کر پایا۔ نکاح ہونے کے بعد عظیم کو کھولا گیا۔ عظیم نے کافی شور مچایا اور توڑ پھوڑ کی اور دھمکی دیتے ہوئے چلا گیا۔ ہانیہ کمرے میں آنے کے بعد بے ہوش ہو گئی تھی۔ شبنم نے پانی کی چمٹے ہانیہ کے چہرے پر مارے، جس سے ہانیہ کو ہوش میں واپس لائی۔
ہانیہ بالکل سہمی ہوئی تھی۔ اسی دوران مولوی آیا اور نقاب پڑھا کر چلا گیا۔ بیٹا، تمہارا یہ احساس ساری زندگی نہیں بھول پاؤں گا۔ تم نے میری بیٹی کی زندگی اور عزت دونوں بچا لی اس انسان سے۔ مرتضیٰ خود کو ایک دم ہلکا محسوس کرنے لگے تھے، لیکن اندر ایک گلٹ بھی محسوس کرنے لگے تھے۔ ضیان نے ایک گہری سانس خارج کی اور مرتضیٰ احمد کے ہاتھ پکڑ کر حوصلہ دیا اور اجازت طلب کی۔ ضیان ذہنی طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ ضیان کے لیے یہ شادی کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ بیٹا، تم میری ہانیہ سے نکاح کر لو۔ مرتضیٰ کی بات سن کر ضیان کو جھٹکا لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں انکل؟ میں کیسے نکاح کر سکتا ہوں ان سے؟ میں تو جانتا تک نہیں۔ ضیان پریشانی سے بولا۔ بیٹا، جاننے کے لیے پوری عمر پڑی ہے۔ میں جانتا ہوں یہ غلط ہے ایسے تمہیں مجبور کرنا، لیکن بیٹا میں مجبور ہو گیا ہوں۔ مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، وہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ اور بیٹا، تم نے غیر ہو کر میری بیٹی کی 2 دفعہ مدد کی۔ بیٹا، تم سے بڑھ کر کوئی اس کا محافظ نہیں ہو سکتا۔ اگر میری بیٹی کی شادی عظیم سے ہو گئی تو وہ بیٹا مر جائے گی جیتے جی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اس سے شادی کر لو۔ مرتضیٰ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میں بہت مجبور ہوں، باپ ہوں جو اپنی بیٹی کے لیے چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا۔ وہ اپنے باپ کے گھر میں محفوظ نہیں رہی۔ بیٹا، میرا بیٹی کو اپنا لو۔ مرتضیٰ ضیان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے رو پڑے۔ ضیان نے بے بسی سے مرتضیٰ کی طرف دیکھا اور جو ہاتھ باندھے رو رہے تھے اور بیٹی کی زندگی کے لیے اس سے اس کا ساتھ مانگ رہے تھے۔ ضیان نے ایک بار ماں باپ اور اپنے بارے میں سوچا، لیکن اگلی ہی پل اسے ہانیہ کی زندگی بچانے کے لیے ایک فیصلہ کرنا پڑا اور اس نے نکاح کے لیے حامی بھر لی۔ میں تیار ہوں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے۔ ضیان اتنی بات کہہ کر رکا نہیں، کمرے سے باہر آ گیا۔ رخصتی سے قبل مرتضیٰ بیٹی کے پاس آئے اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں چاہ کے بھی کچھ نہیں کر پا تمہارے لیے۔ مجھے اور کوئی حل نظر نہیں آیا تمہیں عظیم سے بچانے کے لیے، اور میں نے اس اجنبی سے مدد مانگی۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو، مجھے تم پر پورا یقین ہے تم کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ مرتضیٰ رو پڑے۔ ہانیہ جو باپ کی بے اعتباری کا رونا رو رہی تھی، حقیقت جان کر ان کے گلے لگ گئی اور دل کھول کر روئی۔ تو مرتضیٰ بیٹی کے آنسو صاف کرنے لگے اور ضیان سے مخاطب ہوئے۔ بیٹا، میں جانتا ہوں تمہارے بھی ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، تم سے سوال کریں گے۔ مرتضیٰ کی بات پہ ضیان نے بے چینی سے پہلو بدلا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ ضیان جلد از جلد یہاں سے جانا چاہ رہا تھا۔ یہاں اس کا سانس گھٹنے لگا تھا۔ رہا کہ اب اسے ماما بابا کا خیال آ رہا تھا، اور کیسے سب بتائے گا اور کیسے فیس کرے گا۔ انکل، مجھے اجازت دے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ ضیان اٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، جاؤ شبنم، بہن کا سارا سامان لے آؤ۔ ہانیہ کے ساتھ چلنے کا سن کر ضیان اپنی جگہ اچھل پڑا۔ یہ کہاں جائے گی؟ ضیان نے پریشانی سے پوچھا۔ تمہارے ساتھ بیٹا، نکاح تو اب ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں ہانیہ تمہارے ساتھ رہے۔ یہاں وہ محفوظ نہیں ہے۔ تم سن رہے تھے جس طرح عظیم دھمکیاں دے کر گیا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو بیٹا، میں چاہتا ہوں تم اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤ، کیونکہ میں باپ ہونے کے باوجود اس کے لیے کچھ نہیں کر پایا۔ ضیان نے مرتضیٰ کی بات سن کر بے چینی سے پہلو بدلا اور کچھ کہے بغیر آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کیا مصیبت ہے، کہاں پھنس گیا ہوں، اب گھر کیا بتاؤں گا؟ پریشانی سے ضیان کا برا حال ہونے لگا۔ اگلی 15 منٹ بعد ضیان ہانیہ کے ساتھ لیے ایک ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ حارث کے سونے کا یقین کرنے کے بعد زویا اٹھی اور چارجنگ پر لگا حارث کا موبائل اٹھا کر واش روم چلی گئی۔ یہ بھی شکر تھا حارث کے موبائل کو کوئی پاس ورڈ نہیں لگا ہوا تھا۔ زویا نے ایک ایک کر کے فولڈر چیک کرنا شروع کیے۔ ان باکس میں بھی رانی کے میسج موجود تھے اور واٹس ایپ پر بھی دونوں کے کافی چیٹ موجود تھی۔ جیسے جیسے وہ دونوں کی چیٹ پڑھتی جا رہی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں ٹانڈے ہوتے جا رہے تھے۔ حارث، تم جیسا دھوکے باز انسان زندگی میں نہیں دیکھا۔ زویا آنسو صاف کرتے ہوئے خود سے بولی اور فون کی گیلری چیک کرنے لگی، جہاں کافی زیادہ دونوں کی تصویریں موجود تھیں۔ زویا کو اپنا سانس اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ اب نہیں حارث،
بہت ہو گیا، اب تمہارا جھوٹ سب کے سامنے آئے گا۔ زویا جذباتی ہوتے ہوئے واش روم سے باہر آئی اور سوئے ہوئے حارث کو جھنجھوڑ ڈالا۔ حارث ایک دم سٹپٹا گیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہو گیا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ زویا کو سامنے دیکھ کر پوچھا۔ زویا نے موبائل سامنے کر دیا، جسے دیکھ کر حارث کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میرا موبائل تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ حارث نے زویا سے پوچھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تم اس قدر جھوٹے اور گھٹیا انسان نکلو گے، زویا چیخ کر بولی۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ حارث زویا کے بات پر غصے سے کھڑا ہو گیا اور زویا کا ہاتھ سے اپنا موبائل چھین لیا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے موبائل کو میری اجازت کے بغیر ہاتھ لگانے کی؟ تم میرے موبائل کی تلاشی لے رہی تھی؟ ہاں لی، اور سب دیکھ لیا اور پڑھ لیا ہے۔ تم مجھ سے جھوٹ بولتے رہے، مجھے بے وقوف بناتے رہے۔ اپنی اس رانی کے ساتھ مل کے زویا پٹ پڑی۔ آواز نیچے کر، حارث نے زور سے کہا۔ نہیں کرتی سب کو بتا دوں گی۔ تم نے دھوکہ کیا ہے میرے ساتھ، تم گھٹیا انسان ہو، نہیں رہنا تمہارے ساتھ مجھے۔ چٹاخ تپڑ کی آواز سے سارا کمرہ گونج اٹھا۔ میں نے کہا آواز نیچے، انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ اب آواز آئی تو اچھا نہیں ہوگا، جینا حرام کر۔ اس نے کہا منہ بند کرو اپنا۔ زویا کو دوبارہ بولتے دیکھ کر بولا، نہیں رکھو گی بند، سچ کڑوا ہوتا ہے نا، نہیں سنا جا رہا تم سے۔ زویا کو مسلسل بولتے دیکھ کر حارث خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ شور کی آواز سے رخسانہ کی آنکھ کھل گئی اور بند دروازے کے پاس کھڑی ہو کر سب سن لیا۔ حارث کو کمرے سے باہر جاتے دیکھ کر رخسانہ فوراً کمرے میں آ گئی۔ کیا ہوا؟ کیوں آدھی رات کو تماشا لگا رہا ہے دونوں نے؟ رخسانہ نے زویا سے پوچھا۔ یہ آپ اپنے بیٹے سے پوچھے کیا چاہتا ہے وہ، جس نے میری زندگی تباہ کر دی۔ حارث باہر کھڑا تھا، ماں کو کمرے میں جاتا دیکھ کر کمرے میں آ گیا۔ بس امی بہت ہو گیا، اب میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گا، اس کے گھر فون کرے آ کر لے جائیں اپنی بیٹی کو۔ کیوں بیٹا کیا ہوا ہے، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ رخسانہ نے حارث سے پوچھا۔ بس امی میں نے اب اس کے ساتھ نہیں رہنا، میں اس سے تنگ آ گیا ہوں، جب دیکھو روتی رہتی ہے، اس کے گلے شکوے ختم ہی نہیں ہوتے، بس آپ صبح اس کو اس کے گھر بھجوا دیں۔ حارث بچے میری بات سنو، ایسے گھر نہیں بسے، تم پریشان نہ ہو، میں اسے سمجھا دوں گی، اب دوبارہ ایسا کچھ نہیں کرے گی یہ۔ نہیں امی میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ لڑکی یہاں نہیں رہے گی۔ حارث غصے سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ زویا بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ جا کے منا لے اسے، رخسانہ نے کہا۔ زویا نے سر نفی میں ہلایا اور اٹھ کر باتھ روم چلی گئی۔ بڑی اکڑ والی ہے، رخسانہ نے لقب سے نوازا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ زیان ہانیہ کو لے کر ہوٹل پہنچا اور روم بک کروایا۔ سارے راستے دونوں کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اپنی اپنی جگہ دونوں ایک دوسرے کو مجرم سمجھ رہے تھے۔ روم میں آنے کے بعد زیان صوفے پر لیٹ گیا، جبکہ ہانیہ کمرے کے وسط میں کھڑی ہو گئی اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرہ بہت خوبصورت سے سیٹ کیا گیا تھا۔ زیان نے ہانیہ کو ایسے کھڑا دیکھا تو اٹھ کے بیٹھ گیا۔ آپ پلیز وہاں بیڈ پر بے فکر ہو کر سو جائیں۔ تو ہانیہ سر ہلا کر بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ بے جان قدموں سے زیان کی پریشانی سے نیند اڑ چکی تھی۔ گھر فون کر کے اس نے بتا دیا تھا وہ دوست کی طرف رکے گا، جو کچھ ہوا وہ اچھا نہیں ہوا۔ زیان نے ہانیہ سے کہا، وہ جو پہلے ہی ڈر کی وجہ سے بے جان ہوئی جا رہی تھی، زیان کی بات سے شرمندہ ہو گئی۔ زیان اٹھ کر کھڑکی میں آ کر کھڑا ہو گیا اور چاند دیکھنے لگا۔ کافی دیر ایسے ہی کھڑا رہا۔ اچانک کچھ یاد آنے پر مڑا تو دیکھا ہانیہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے سو چکی تھی۔ مٹا مٹا میک اپ، رخسار پر آنسوں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے، چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ زیان نے گہرا سانس لیا اور لائٹ بند کر کے صوفے پر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ زویا نے صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اپنا بیگ تیار کیا۔ رات کو وہ احد کو میسج کر چکی تھی کہ اسے آ کے لے جائیں، یہاں رہی تو پاگل ہو جائے گی۔ صبح حارث کے اٹھنے سے پہلے زویا 9:15 کے قریب احد کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ رخسانہ نے بہت کوشش کی زویا نہ جائے، لیکن زویا چلی گئی۔ تو پیارے دوستو، کہانی جاری ہے، اس کا نیکسٹ پارٹ اگلی ویڈیو میں دیا جائے گا۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔